جنگلی درندوں کی کھڑی ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہے۔ جنگلی درندوں کو جب حزقیل جیسا امام مل جائے پھر وہ کیوں نہ اس کے پیچھے کھڑے ہو جائے۔ جنگلی درندوں کو کھڑا دیکھا، دو بندوں جو فرعون کے وہاں پہ گئے تھے، ایک پر تو اللہ نے کرم فرما دیا، اس نے تو وہیں پہ دیکھا، اس نے کہا کہ جس اسلام کو، جس مذہب کو جنگل کے درندے بھی مانتے ہیں، اس سے سچا مذہب اور کون ہو سکتا ہے؟ وہ وہیں پہ کھڑا کھڑا مسلمان ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ دیا۔ جو دوسرا تھا نا، اس نے کہا آج تو انعام لینے کا بڑا اچھا موقع ہے، جا کے فرعون کو بتاؤں گا کہ حزقیل کے پیچھے تو جنگلی درندوں کی جماعت کھڑی تھی، فرعون تو خوش ہوگا، مجھے انعام دے گا، تو اچھی خبر لے کے آیا ہے۔ یہ دوڑتا ہوا آیا، دونوں واپس آئے، لیکن یہ دوڑتا ہوا آیا، آگے فرعون سے کہتا ہے بادشاہ سلامت، بڑا عجیب منظر دیکھ کے آیا ہوں، آگے حزقیل کھڑا ہے، پیچھے کئی صفیں جنگلی درندوں کی کھڑی ہیں، نماز اس کے پیچھے پڑھ رہی ہیں، عبادت کر رہی ہیں۔ فرعون نے کہا یہ تو بڑی خطرے کی خبر لے کے آ گیا میرے پاس، اگر قوم کو پتہ چل گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا دین مذہب اتنا سچا ہے کہ جانور بھی اس کو مانتے، تو پھر تو میری ربوبیت گئی، میری بادشاہت گئی، ختم ہو گئی۔ اس نے دوسرے سے پوچھا جس کو اللہ نے ایمان دے دیا تھا، تم نے بھی دیکھا؟ اس نے کہا مگر نہیں پتا کہ بکواس کرتے، مگر میں نہیں دیکھا مجھے۔ اس کو اللہ نے بلا دیا، اس لیے بلایا کہ اس کو ایمان لے آیا تھا، کیونکہ اللہ نے حزقیل کی بھی حفاظت کرنی تھی، اس کی بھی حفاظت کرنی تھی۔ اس نے کہا مجھے نہیں پتا یہ کیا بک رہا ہے۔ فرعون نے کہا مارو اس کو سولی پہ چڑھاؤ۔ یہ جو خبر لے کے آیا تھا کہ حزقیل کے پیچھے جنگلی درندے نماز پڑھ رہے ہیں، چڑھاؤ سولی پہ اس کو۔ یہ قوم کے اندر جا کے بات کرے گا تو قوم ساری تو مجھ سے دور ہو جائے گی، بگڑ جائے گی، لہٰذا اس کو ختم کرو۔ تو اللہ نے وہاں پہ دونوں کی حفاظت فرمائی، حضرت حزقیل کی بھی حفاظت فرمائی، اس کی گواہی دینے والے کی بھی حفاظت فرمائی، اس کے اوپر ایمان لانے والے کی بھی۔ معاشرہ کو اللہ نے دنیا کے اندر جنت کا محل دکھایا، آسیہ کو اللہ نے دنیا کے اندر جو خوشخبری مل گئی ان کو کہ وہ جنت میں حضور علیہ السلام کی حلقہ ازواج میں داخل ہوں گی۔ یہ سارے انعامات کیوں ملے؟ لب لباب اور خلاصہ نکالیں تو توحید آپ کے سامنے آتی ہے کہ ان لوگوں نے، ان ہستیوں نے توحید کو سینے سے لگایا ہے، اللہ کی وحدانیت کا، اس کی ربوبیت کا اقرار کیا، ڈٹ گئے اس پر۔ اللہ نے دنیا کے اندر بھی نواز دیا اور آخرت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابیاں کو ان کا مقدر بنا دیا۔ اور یہ بات، یہ اعزاز میں اور آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم ڈٹ جائیں، ایمان پہ ڈٹ جائیں، کوئی سودے بازی نہ ہو توحید پر، برادری ناراض ہو جائے، کنبہ ناراض ہو جائے، سردار ناراض ہو جائے، وڈیرے ناراض ہو جائے، اللہ ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ ارشاد رحمہ اللہ جہاں پہ قریب جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، فرماتے ہیں تم ان کو بھی راضی کرتے ہو، اس کو بھی راضی کرتے ہو، اس کو بھی راضی کرتے ہو، باتوں کو چھپا دیتے ہو، کیا فائدہ ہوگا؟ کئی کشتیوں کے، کئی سفینوں کے اوپر پاؤں رکھو گے، غرق ہو جاؤ گے۔ منزل چاہتے ہو، ایک کشتی کے اوپر سوار ہو جاؤ، منزل مشکل ملے گی، مل کے رہے گی، لیکن کئی کشتیوں پہ جب پاؤں رکھو گے منزل کوئی نہیں ملے گی، غرق ہو جاؤ گے، ڈوب جاؤ گے۔ یہ توحید ایک ایسی کشتی ہے، اس کے اوپر آ جاؤ، دنیا آخرت سنور جائے گی۔ ایک تو یہ ہے، اور ایک آپ نے رمضان المبارک کا مہینہ گزارا، ایمان پر بھی استقامت ہو، اعمال صالحہ پر بھی استقامت ہو۔ ابھی ایک ماحول بنا ہوا ہے، آپ لوگ آتے ہیں، مساجد آباد ہوتی ہیں، قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، اس کے ساتھ ایک تعلق بنا ہوا ہے، تو ایک ماحول بنا ہوا ہے۔ اب اس ماحول کو، اس روٹین کو آگے چلانا، اس کو پیچھے واپس نہیں کرنا، اس کو آگے چلانا تاکہ آپ کی نمازیں پھر آپ سے نہ چھوٹیں۔ جس طرح رمضان میں نمازوں کی پابندی ہوئی تو غیر رمضان کے اندر بھی نمازوں کی پابندی ہو، جس طریقے سے رمضان میں قرآن کے ساتھ آپ کا تعلق جڑا رہا، غیر رمضان کے اندر بھی جڑا رہنا چاہیے۔ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی پیشی نہیں آنی ہونی چاہیے۔ اور میں اس دن یہاں پہ مسائل کے درس میں جب میں وضو کے وہ مسائل کو بیان کر رہا تھا، عرض کر رہا تھا ان کے سامنے، میں نے وہیں پہ اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ دیکھو، میں ان مسائل کو مطالعہ کرتے ہوئے ایک جملہ ویسے ایک میرے ذہن میں آیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ وضو کے معاملے میں ہمیں چھوٹ دے رہے ہوتے ہیں، وضو کے معاملے میں ہمیں چھوٹ دے رہے ہوتے ہیں، چھوٹ کیا مل رہی ہوتی ہے کہ اعضاء مغسولہ ہیں، ان کو دھو۔ اب اگر ایک بندہ معذور ہے، مجبور ہے، اس کا زخم ہے، اللہ فرماتے خیر دھونا چھوڑ دو، دھونا چھوڑ دے، اوپر پٹی ہے تو مسا کر،
اب اللہ نے حکم تبدیل کر دیا، لیکن میرے بندے مسا بھی کر کے آنا پڑے گا لیکن نماز پڑھنی پڑے گی، مسا کر کے آنا پڑے گا لیکن نماز پڑھنی ہوگی۔ یار بالکل وضو کر ہی نہیں سکتا، پانی نہیں ہے، پانی کے استعمال پہ قادر کوئی نہیں ہے، اللہ فرماتے ہو خیر ہے پانی نہیں تکیے گا لے مٹی نال تیمم کر کے آ، مٹی کے ساتھ بندہ کوئی پاک ہوتا ہے؟ مٹی کے ساتھ تو بندہ گندا ہوتا ہے۔ مٹی کے اندر ہاتھ ملو لگاؤ تو کیا ہوں گے؟ آپ کے ہاتھ آلودہ ہوں گے۔ لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اگر میرا بندہ پانی کے استعمال پہ قادر نہیں ہے، اگر یہ اس پانی کے استعمال پہ قادر نہ ہونے کا بہانہ بنا کے عبادت کو چھوڑ دے، ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ وہ میرے بندے مٹی تو ہر جگہ موجود ہوتی ہے، مل مٹی کے اوپر اپنے ہاتھوں کو اپنا مسا کر آگے میرے دربار میں کھڑا ہو جا، پاکی کے فیصلے میں کروں گا لیکن نماز نہیں چھوڑنی، تیمم کر کے نماز نہیں چھوڑنی۔ اور جملہ آخری اسی حوالے سے فاقد الطہورین کو دیکھیے، جس کے پاس نہ مٹی ہے نہ پانی ہے، جو نہ وضو کر سکتا ہے نہ تیمم کر سکتا ہے، اللہ وہ کیا کرے؟ اللہ فرماتے نماز کا ٹائم ہو جائے تو تو یہ نہیں ہے کہ تو چھوڑ دے گے کہ میرا وضو نہیں ہے، نہ مٹی پہ قادر ہوں نہ پانی پہ قادر ہوں، تو ان کے کر نماز کی وجہ سے پڑھے گا؟ اللہ فرماتے نہیں، کھڑا ہو جائے، شکل بنا کے کھڑا ہو جائے، اوپر نیچے ہو، نمازی کی شکل بنا، اس لیے کہ مومن پر ایسا وقت آنا ہی نہیں چاہیے کہ اس کے لیے نماز کا وقت حاضر ہو اور وہ نماز نہ پڑھے۔ فاقد الطہورین کے بارے میں رب نے فرمایا کھڑا ہو جا، نماز کے ساتھ اشارے کر، جب تجھے پانی مل جائے، مٹی مل جائے، پھر وضو کر کے پھر تیمم کر کے اس کی قضا کر لینا، اس کو دوبارہ پڑھ لینا، لیکن جب وقت ہوگا تو چھوڑنی نہیں ہے۔ اب ان تینوں مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے سامنے نماز کی اہمیت تو آئی ہوگی کہ کتنا اہم حکم ہے نماز کا۔ اللہ پاکی کے سارے احکامات بدل رہے ہیں، سارے احکامات بدل رہے ہیں۔ پہلے دھونے کا حکم دیا، پھر مسح کا حکم دیا، پھر تیمم کا حکم دیا، اور پھر بغیر وضو کھڑے ہو کے اوپر نیچے ہونے کا حکم دیا، لیکن نماز کے وقت نماز چھوڑنے کی برداشت نہیں کیا، بتا دیا، سمجھا دیا کہ نماز اتنی اہم عبادت ہے کہ میں رب کسی صورت میں بندے سے اس کو چھوڑنا برداشت نہیں کر سکتا۔ اور میں اور آپ کتنی سستی کرتے ہیں اسے، پانی بھی موجود ہے، ساری سہولیات موجود ہیں، صحت موجود ہے، لیکن خواہ نماز چھوڑ رہے ہوتے ہیں، خواہ نمازیں چھوڑ۔ تو اس لیے نمازوں کی پابندی، اعمال صالحہ جو آپ رمضان کے اندر آپ نے شروع کیے ان کی پابندی ہونی چاہیے، ان کے اندر کمی نہیں آنی چاہیے۔ اور یہی تو آج ہمارے اس پروگرام کا، اس نشست کا، اس مجلس کا خلاصہ ہونا چاہیے کہ ہم ایمان پر ڈٹ جائیں گے، اعمال صالحہ پر مواظبت اختیار کریں گے، جو کام ہم نے رمضان المبارک میں اچھے کیے وہ انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی جاری رہیں گے، ان کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی پیشی نہیں آئے گی۔ یہ عزم لے کے آج اس بڑی رات یہاں سے لے کے جانا ہے، اور آخر میں توحید کی کلمات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے، کلمہ ہے، اس کی توحید کی صدائیں ہیں، اس کا اقرار ہے، نئے طرح سے تجدید کے طور پر لا الہ باہر جاؤ، آپ کے کردار سے لا الہ الا اللہ کی خوشبو آنی چاہیے۔ آپ دنیا کے کسی شعبے میں چلے جاؤ، آپ کے کردار سے لا الہ الا اللہ کی خوشبو آنی چاہیے۔ آپ کا نام تول بتائے لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے، آپ کی گفتار بتائے لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے، آپ کی چال ڈھال بتائے لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے۔ یہ کلمہ فصل گل لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں
رشتہ ہو پیوند، جس مال و دولت پہ ناز کرتے ہو نا، جس مال و دولت کے لیے رب کو بلا بیٹھے ہو، جس مال و دولت کے لیے حلال و حرام کی حدیں تم نے پلانگ دی ہیں، یہ مال و دولت تمہیں کوئی کام نہیں آئے گا۔ جس اولاد کے لیے حلال و حرام اکٹھا کر کے لا رہے ہو، کل میدان محشر میں یہ بھی کام کوئی نہیں آئے گی۔ یہ مال و دولت، یہ دنیا، یہ رشتوں پہ بند بتانے واموں گما لا الہ الا اللہ، الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں بخشائے تو نے ذوق خدائی۔ یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں بخشائے تو نے ذوق خدائی۔ دولی من کی ٹھوکر سے سارا دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے آئی، اور دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، کیسے بیگانہ کر دیا نماشتہ کو، کیسے بیگانہ کر دیا۔ بچیاں سامنے تیل کے کڑاہے میں بھن رہی ہیں، پرواہ کوئی نہیں۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ۔ یہ پیغام ہے، قرآن کا بھی پیغام ہے، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، اللہ کے سوا مسجود کوئی نہیں، اس کے سوا ہر جگہ موجود کوئی نہیں، اس کے سوا کارساز کوئی نہیں، اس کے سوا حاجت روا کوئی نہیں، اس کے سوا مشکل کشا کوئی نہیں، اس کے سوا بیڑیاں پار لگانے والا کوئی نہیں، اس کے سوا بیٹے دینے والا کوئی نہیں، اس کے سوا بیٹیاں دینے والا کوئی نہیں۔ وہی تو خالق ہے، وہی تو مالک ہے۔ یہ پیغام قرآن ہے، یہ آج لے کے جانا ہے۔ مسجد کے اندر بھی اللہ تو معبود، مسجد کے بعد بھی تو معبود، گھر میں بھی تو معبود، بازار میں بھی تو معبود، جہاں جائیں گے تو معبود۔ یہ تو نہ ہو مسجد کے اندر تو لا الہ کی صدائیں بلند رہی، باہر نکلا کوئی چھٹی رگی نظر آ گئی، وہاں جھک گیا، کوئی بڑا جبہ پوش نظر آ گیا، وہاں جھک گیا، کہیں پہ بیٹوں کی ضرورت پیش آئی، بابا کہن ککڑ تے دے پتر، کہن کڑا دی روڑی تے دے پترہ دی جوڑی۔ نانا مسجد کے اندر بھی جس رب کی توحید کی صدائیں بلند کرتے ہو، مسجد کے باہر بھی اسی رب کو پکارنا ہے جو تمہیں یہاں پہ لا الہ الا اللہ کی صدائیں کہلوائی جا رہی ہیں۔ یہ صرف روٹین پوری نہیں کی جا رہی، یہ ضربیں ہیں، یہ دل سے ہونی چاہیے، یہ آپ کا دل گواہی دینا چاہیے کہ ہمارا معبود کون، ہمارا مسجود کون، ہر جگہ موجود کون، علام الغیوب کون، کار ساز و دستگیر کون، حاجت روا و مشکل کشا کون، بگڑی بنانے والا کون، بیڑیاں پار لگانے والا کون، اولاد دینے والا کون، بیٹے دینے والا کون، بیٹیاں دینے والا کون، دونوں نعمتیں دینے والا کون، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ،
یہ یہاں پر بھی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ حضور علیہ السلام کا نام گرامی، اس میں گرامی آئے تو صلی اللہ، کثرت کے ساتھ درود پاک، کثرت کے ساتھ۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس کے اندر تو ویسے بھی آپ کی زبانوں پر درود پاک کثرت کے ساتھ جاری ہونا چاہیے۔ اور آج پھر اس نشست کے اکثر میں آپ کے سامنے بات کرتا رہتا ہوں، یہ فضائل والے درود جو ہیں ان کو آپ ذہن نشین کریں، اور وقتاً فوقتاً جہاں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جہاں موقع ملے ان درود پاک کا ورد کرتے رہیں، پڑھتے رہیں درود پاک۔ اس دن بھی یہ میں نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے، ایک درود پاک ہے، جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ، سب پڑھیں میرے ساتھ، جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ یہ بڑا فضیلت والا درود ہے، 70 فرشتے 1000 دن تک اس کا ثواب لکھتے رہتے ہیں، لکھ کے تھک جاتے ہیں، اس کا ثواب ختم نہیں ہوتا۔ جزا اللہ عنا محمد ما ہوا، یہ آپ ایک بار پڑھنے پر یہ فضیلت ہے، جو ایک بار پڑھے گا یہ 1000 فرشتے 70 دن تک ثواب لکھتے جائیں گے، یہ ایک بار پڑھنا۔ اور جو بندہ دل میں بار بار پڑھتا رہے وہ تو فرشتوں کو مل کر تھکا دے گا، موقع ہی نہیں ملے گا ان کو پھر خوش ہو۔ تو پڑھتے رہیں ان کو، جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ اور ایک اور درود پاک ہے جس کے بارے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے یہ درود پاک پڑھا اس کی شفاعت میرے اوپر واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً یہ چیزیں بتلائی ہیں، لیکن اگر ہم ان فوائد کو حاصل کرنا چاہیں تو ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ درود پاک کیا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ مبارک وسلم۔ یہ درود پاک ہے، اس کو پڑھتے رہیں، اس کی وجہ سے شفاعت آپ کے لیے کیا ہو جاتی ہے؟ واجب ہو جاتی ہے۔ تو کوئی بھی درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مختصر درود آپ اس کو ورد رکھیں، تو درود ابراہیمی آپ اس کو ورد رکھیں۔ یہ جو خاص درود آپ کو بتائے نا، یہ خصوصی وظیفہ ہے، جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ دعائیں کہ جو کچھ کہا سنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر